نصف شب کا چاند، تحریر سید صداقت حسین۔ وہ لگ بھگ 40 سال کی خوبصورت عورت تھی، رنگت سانولی مگر چہرے کے نقش انتہائی پرکشش تھے۔ اسے ہمارے محلے میں رہائش اختیار کیے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں بیتا تھا۔ میں نے جب سے اسے اپنے کواڑ کی اوٹ سے دیکھا، میرے دل میں اسے چاہنے کی حسرت بڑھتی گئی۔ وہ گھر کا سودا سلف لینے کے لیے جیسے ہی باہر نکلتی، میری نظریں اسے دور تک جاتا دیکھتی، اور جب تلک وہ واپس گھر نہ آ جاتی میری بے چینی ختم نہ ہوتی۔ قدیم عمارتوں سے ذرا پرے ہٹ کر شہر کے دور دراز علاقے میں فوجی بیرکس کا ایک رہائشی سلسلہ تھا، جہاں تقسیم سے پہلے برطانوی فوجی اور سرکاری اہلکاروں نے اپنی رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ برطانوی راج میں قائم پختہ زر اینٹوں اور لال کھپریلوں کی چھت والے بیرکس اتنا وقت گزر جانے کے باوجود خستہ حالت میں نہیں تھے۔ چھتیں مکمل اور بیرکس میں بجلی پانی کا انتظام بہتر تھا۔ میری رہائش بھی انہی بیرکس میں سے ایک میں تھی۔ شہر سے دور دراز ہونے کے باعث بیشتر اچھے خاندان اب اس محلے سے نکل کر شہر کے پوش علاقوں میں رہائش اختیار کر چکے تھے، جبکہ خالی بیرکس میں اب وضع کے کرایہ دار آباد تھے۔ اسی لیے مقامی ماحول، ثقافت، زبان اور رہن سہن پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ اس نے 2 کمرے والے چھوٹے بیرک کو کرائے پر لیا تھا، جو اس کی ضرورت کے لیے کافی تھا۔ سامراجی دور کی کالونی اندھیرا پھیلتے ہی تاریکی میں ڈوب جاتی تھی۔ کالونی کے چاروں جانب برقی تاروں اور کھمبوں کا ایک مضبوط نظام تھا، مگر کھمبوں پر لگے بلب بجلی کے اداروں کی نااہلی کے باعث برسوں سے روشن نہیں ہوئے تھے۔ یوں تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوباش لڑکوں نے غیر اخلاقی سرگرمیاں شروع کر رکھی تھی۔ اس کا بیرک نمبر 69 تھا، جو میرے بیرک 70 کے بالکل سامنے تھا، لہذا تمام چہل پہل واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ میں نے اس سے کبھی بات نہیں کی تھی، مگر اس کا سراپا تصور میں ہی مجسم کرتا رہتا تھا۔ کیا کرتا، عمر ہی کچھ ایسی تھی۔ نہ جانے کہاں سے آئی تھی، کیا ذات تھی، اکیلی کیوں تھی، یہ سب سوالات میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے، مگر مجھ میں اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں اکثر راتوں کو جب نصف شب کا چاند سیاہ بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتا تھا، کئی سائے دیکھتا جو دیوار پھاند کر میرے برابر والے بیرک میں سحر ہونے کا قیام کرتے اور منہ اندھیرے باہر نکل کر کہیں غائب ہو جاتے۔ اب وہ صبح سفید لباس پہن کر کام پر نکل جاتی اور شام ہوتے ہی گھر واپس آ جاتی تھی۔ وقت اور مصروفیت بدلنے کے ساتھ ساتھ رات کے سائے معدوم ہوتے گئے اور ان کے مقام بھی شاید تبدیل ہو گئے تھے۔ ایک دن اس نے چھٹی کر دی، شاید طبیعت کی ناسازی کے باعث۔ دوپہر کی اداس فضا بالکل خاموش تھی۔ کالونی کے اکثر بیرکس خالی ہو چکے تھے، جن کی تنہائی سنسناتی ہوا میں بڑی ہولناک دکھائی دیتی تھی۔ تیز ہوا سے لکڑی کے کواڑوں پر لٹکی چھوٹی آہنی زنجیریں دروازوں سے ٹکرا کر عجیب شور برپا کرتی، اور پھر فضا اچانک خاموشی کی بدا اوڑھ لیتی۔ البتہ کبھی کبھی چیلوں کی چیخیں سنائی دیتی تھی۔ ہوا خالی بیرکس میں سے ہو 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 کا شور کرتی باہر نکلتی، پام کے درختوں پر جھولتی پٹختی کہیں دور نکل جاتی، پھر خاموشی کو چیرتی ہوئی پوری قوت کے ساتھ بیرکس کی دیواروں اور درختوں پر سر پٹختی گزر جاتی۔ کئی دنوں سے میں اسے دیکھ نہ سکا تھا، جس کا ملال مجھے بہت تھا۔ اسے نہ دیکھ سکنے کی وجہ سے میرے دل پر عجیب سا بوجھ تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دوپہر کی دھوپ میں اڑنے والی تیز ہوا کا شور میرے دماغ میں گھس کر چنگھاڑ رہا ہے۔ میں بے قراری کے عالم میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں چٹکانے لگا۔ تھوڑی دیر اس ہیجانی کیفیت میں رہنے کے بعد میں نے مصمم ارادہ کیا کہ آج رات میں اس سے بات کر کے رکھوں گا۔ پھر اس کیفیت سے نکلنے کے بعد میں نے قہوہ بنایا، کتاب کا سرسری مطالعہ کیا اور کمرہ بند کر کے سو گیا۔ دوپہر کے سائے شام میں ڈھلے اور شام رات کی تاریکی میں ڈھل چکی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور میری نیند پوری ہو چکی تھی۔ نصف شب کا چاند بیرکس کے سرخ کپڑیلوں، زرد اینٹوں اور وسیع صحن اور پام کے درختوں پر اتر چکا تھا۔ ہوا کی سنسناہٹ اور رفتار میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی قوت سے چل رہی تھی جیسے دن میں چل رہی تھی۔ لمحے بھر میں دیوار پھاند کر اس کے صحن میں موجود تھا۔ آخرکار آپ آ ہی گئے۔ وہ برآمدے میں دیوار کے ساتھ موجود کچن کی اوٹ سے باہر نکل کر میرے سامنے موجود تھی۔ وہ جاگ رہی تھی، شاید دن میں سو جانے کے باعث اس کی بھی نیند پوری ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے اتنے قریب سے آج دیکھا تھا۔ نصف شب کے چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ اس کے خوبصورت نقوش اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا نام انور ہے اور یہ گستاخی آج مجھ سے سرزد ہو گئی ہے۔
لفظ گستاخی پر اس کی مسکراہٹ میرے لیے کسی طنز سے کم نہیں تھی۔ شاید تم میرے بارے میں جاننے کی خواہش مند ہو، اس نے میرے تجسس بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا۔ مجھ سے زیادہ تو دوسروں کو معلوم ہے، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ جو کچھ میں سوچتی تھی ایک خواب تھا۔ میرا نام سپنا ہے۔ میں 16 یا 17 برس کی تھی جب میں نے بڑے نامساعد حالات میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، مگر غربت ہمارے دیس اور اس دیس کے لوگوں کی شاید تقدیر بن چکی تھی۔ ایسی غربت جس کا خورشید غروب ہی نہیں ہوتا، سال ہر سال تمتماتا رہتا ہے، کسی اسیب کی طرح، کسی خطرناک بیماری کی طرح۔ ہم 4 بہنیں تھیں، میں سب سے بڑی اور مجھ سے 3 چھوٹی۔ پھر ایک دن میرے ستیلے باپ نے ایک خوش لباس آدمی کے ساتھ مجھے یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ تمہاری اس کے ساتھ شادی ہوگی، مگر ان کی خواہش ہے کہ شادی سے پہلے تم ان کے ساتھ دبئی میں شاپنگ کر لو۔ اس رات میرا جسم بری طرح مسلا گیا۔ وہ شراب کے نشے میں میری آبروریزی کرتا رہا۔ اسی رات ہوٹل کی بالکنی سے جھانکتے ہوئے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں 50,000 ٹکا میں فروخت کر دی گئی۔ ہماری اگلی منزل ڈھاکہ سے کلکتہ تھی، پھر پاکستان سے گزرتے ہوئے ہم مڈل ایسٹ پہنچ چکے تھے۔ دبئی تک پہنچتے پہنچتے میں 3 دفعہ فروخت ہوئی۔ انسانی اسمگلنگ کے اس بھیانک واقعہ میں میرے من میں اکثر آیا کہ میں ڈوب مر اپنا گلا کھوج لوں یا پھر زہر کھا کے مر جاؤں، کیونکہ مجھے جسم فروشی کے لیے جگہ جگہ بھیجا جاتا۔ میں 15 سالوں تک اس گھنونے کاروبار میں ان کا ساتھ دیتی رہی۔ پھر ایک رحم دل انسان کو مجھ پر ترس آیا، اس نے بھاری رقم دے کر مجھے ان سے آزاد کرا کر پاکستان بھیج دیا۔ پاکستان میں اپنی خواہش پر آئی تھی۔ میں بنگلہ دیش نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے والدین مر چکے تھے اور تینوں بہنیں اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ یہاں آ کر میں نے ایک اسپتال میں نرسنگ کی تربیت لی اور بطور نرس میں خدمات انجام دے رہی ہوں۔ اسی اسنا تیز ہوا کے جھونکے سے چھت کے چند سوکھے اور گرد سے اٹے تنکے دھمک کے مارے نیچے گر پڑے، جس کے ساتھ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سرحدوں کے اس پار مختلف موسموں کی طرح متغیر دکھائی دی۔ اس طرح اس کی کیفیت سے جھلک رہا تھا۔ وہ مجھے اس کیفیت میں گزری زیست کے گرم اور سرد لہروں کا رواں سیلابی ریلا دکھائی دی۔ نصف شب کا چاند اب ڈھلنا شروع ہو چکا تھا۔ سپیدہ سحر طلوع ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ میں نے گزرے ایام کی راتوں میں کچھ سایوں کا ذکر کیا تو وہ صحن میں پڑے سوکھے پتوں پر چلنے لگی، جن کی کڑکڑاہٹ سے عجیب ماحول بن رہا تھا۔ پھر وہ میری طرف مڑی۔ تم بھی تو یہی چاہتے ہو نا؟ مجھ سے وہ پھر بولی۔ مرد فطرتاً عیاش ہوتا ہے، کسی بھی جگہ کا ہی نہ ہو، اسے بس عورت چاہیے بآسانی تاکہ وہ اپنی حیوانیت نکال سکے۔ انور، میں مرد شناس ہوں، ایک نظر میں مرد کو پہچان لیتی ہوں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی ساڑی اتار پھینکی۔ ہوا کا شور بلند ہوا، اس کے کالے سیاہ بال فضا میں لہرانے لگے، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، اس کے سانس بے ترتیب تھے۔ میں ببخود اسے ایک ٹک دیکھے چلا جا رہا تھا۔ نصف شب کے ڈھلتے چاند میں اس کا تانبے جیسا چمکتا جسم دیکھنے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ میں نے سختی سے اس سے کہا کہ اپنی ساڑی واپس پہن، مگر اس نے میری نہ مانی اور کہا کہ تمام مرد نسلوں کے نپے ہوتے ہیں، تم بھی ان میں سے ہی ایک ہو۔ یہ سن کر میں بے حد پریشان ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں۔ اس نے بڑے اداس لہجے میں مجھ سے کہا، تم اگر سچے اچھے ہوتے تو دن کے اجالے میں دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوتے، رات کی تاریکی میں دیوار پھاند کر نہیں۔ وہ پھٹ چکی تھی اور ہوا ساکت ہوئی اور خاموشی نے فضا اور انسانی ماحول کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ مدد چاہتی ہے یہ ہوا کی بیٹی، یشودا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی، پیمبر کی امت زلیخا کی بیٹی، جنہیں ناز ہے ہند پر وہ کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے۔